السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے نازش جہانگیر پہ، جن کی ایکٹنگ تو سو ہے. بہت کم ڈراماز جو ہیں وہ ان کے آتے ہیں. فین فالوئنگ ان کی کافی زیادہ، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ڈراموں میں بہت مظلوم، بہت ایک پسا ہوا کریکٹر اور ہمیشہ ایک پازیٹیو لڑکی کا رول پلے کرتی ہیں. لیکن حقیقی لائف میں وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہیں. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دیکھیں، ان کے انسٹاگرام کو دیکھیں، ان کی لائف کے اسٹائل کو دیکھیں تو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. بالکل اس میں کوئی مسلک والی بات نہیں ہے، وہ ان کی پرسنل لائف ہے، وہ جیسے چاہیں گزاریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے ایک مظلوم اور بیچاری لڑکی کے رولز پلے کرتی ہیں وہ سیم ہی ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے. سو سی ایکسپریشن لیسی، ہر ایک رول میں انہوں نے ایکٹنگ پہ کوئی اپنا فوکس نہیں کیا. ان کو شاید ایکٹنگ پہ فوکس کرنا ہی نہیں تھا، وہ آئی کسی اور کام کے لیے تھی اس فیلڈ میں، جو کہ اب سامنے آ گئی ہے. ان کے ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سٹینڈرڈ ہونا بالکل لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. ان پہ کیس کیا جاتا ہے فراڈ کا، اور جس میں ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے. اور وہ جو کیس کرنے والا ہے اسفند ہارون، وہ بھی ایک ابھرتا ہوا تو نہیں، ایک چھوٹا سا سٹار کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کا یہ کلیم ہے کہ جی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کام دلوائیں گی، رول دلوائیں گی، لانچ کریں گی، تو اس لیے میں ایز اے کولیگ ان کے ساتھ میرا ملنا جلنا تھا، اور اس لیے میں ان کی ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ کاموں کے لیے میں ان کو پیسے دیتا رہا ہوں، جو کہ ایٹ لیسٹ 2 کروڑ روپیہ ہے. تو بھائی میرا آپ سے یہ بھی کویشچن ہے کہ آپ اتنی زیادہ رقم جب پے کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ کیا وہ آپ کا انگوٹھا جو ہے سوئے لگا رہی تھیں آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر کہ آپ ان کو رقم دیتے جا رہے تھے؟ آپ سائن نہیں کر رہے تھے کہ بے ہوش تھے آپ 2000 کی نہیں، آپ 2 کروڑ پاکستانی 2 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ ایک ایسی ایکٹر جو خود ابھی بہت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایکسپینس پورے نہیں ہوتے تھے، وہ رینٹ کے فلیٹ میں رہتی تھیں، مہینے کے وہ کچھ پیسے کماتی تھیں، سال میں ایک ڈرامہ آتا تھا، تو وائی یو واز پیئنگ ہر، آپ ان کو کیوں دے رہے تھے؟ آپ اتنے پیسے کسی بھی پروڈیوسر ڈائریکٹر کو دیتے، وہ آپ کو لانچ کر دیتا، آپ کا کوئی ڈرامہ دے دیتا. اٹس کامن، کرتے ہیں لوگ ایسا. وائی یو ناٹ ڈو دس؟ آپ باہر سے پڑھ کے آئے تھے تو آپ کو اتنی کامن سینس نہیں تھی کہ آپ اپنی ہی کولیگ کو پے کرنا شروع ہو گئے. ڈیفینیٹلی آپ سٹوری کچھ ایسی بھی ہے جو آپ اندر سے آدھی سنا رہے ہیں. اوکے فائن، اٹس آلسو یور پرسنل میٹر. پوائنٹ یہ ہے کہ نازش باجی جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، اور پھر وہ جو ان پہ کیس فائل کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ مجھے مل کے انہوں نے بلیک میل کیا. یعنی کہ اب ایک اور فرینڈ جو ہے وہ آپ کی اس سرکل میں آ گیا جس کو آپ یوز کر رہی ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے. تو یہ حالت ہے ہماری ایکٹریسز کی پرسنل لائف کی. انسٹاگرام کے اوپر یہ آ کے کپڑے پہن کے دکھاتی ہیں، کھانے کھا کے دکھاتی ہیں، اپنے ٹریول کرتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے بہت ساری لڑکیاں جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہیں یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہیں، ان کے اندر یہ وش آتی ہے کہ وائی وی کانٹ بی. جب ہم بھی خوبصورت ہیں، ہم ینگ ہیں، تو ہمارا رائٹ کیوں نہیں ہے ایسی لائف گزارنا؟ انہیں نہیں پتہ کہ اندر سے ان کی لائف کتنی ورسٹ ہے. اسی لیے آج نازش کی ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے. پتہ نہیں ہمیں اور کون کون سی اس طرح کی کر رہی ہوتی ہیں. موسٹلی 99 لڑکیاں جو اس پروفیشن سے بلانگ کرتی ہیں وہ کوئی بڑی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتی، وہ بروکن فیملی بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں، اور ان کے اندر ایک ہنگر ہوتا ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کا، ہنگر ہوتا ہے اپنی ایک لگژری لائف کا، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس فیلڈ کو چوز کرتی ہیں. لیکن کون بتائے ہماری اس ینگ جنریشن کو جس کے اندر اور کاموں کو کرنے کا ٹیلنٹ ہے، لیکن وہی ان لوگوں کو دیکھ کے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی لائف کو اچھا گزارنے کے لیے ان لوگوں کو ہی فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہے ایک شارٹ کٹ لینے کی وش آ گئی ہے. یہ بالکل ہماری سوسائٹی کو ایسے ہی ڈسٹرائے کر رہی ہیں جیسے وہ آدمی اسفند ہارون جو آ کے کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ڈسٹرائے کیا. وہ ساتھ رہ رہا تھا، ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ عمرے پہ جا رہا تھا، لیکن وہ اندر سے اس نازش بازی کی وجہ سے ختم ہو رہا تھا. فائنینشلی وہ اس کو کھا رہی تھیں. تو اسی طرح یہ ایموشنلی ہماری ینگ جنریشن کو یہ لوگ کھا رہے ہیں. اب یہ ہبا بخاری جو ہے یہ پیٹ دکھانے آ گئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑی ماڈرن ہے جو وہ یہ شو کراتے ہیں؟ پڑھی لکھی ہے. تو اگر یہ پڑھی لکھی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس نے اسلام، کیونکہ یہ بورن مسلم ہے تو اسی لیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اسی ریلیجن سے بلانگ کرتی ہوگی، تو اس نے اسلام کو بھی پڑھا ہوگا. تو اسلام جو اس نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پیٹ دکھا سکتے ہیں، فوٹو شوٹ کرا سکتے ہیں، آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ کیمرے کے سامنے اپنا آپ ننگا کر سکتے ہیں. نہیں،
بالکل ایسا نہیں اس نے پڑھا، اور نہ ہی بالکل اسلام ایسے کہتا ہے، لیکن یہ غلام ہے اپنی خواہشات کے، اپنی ضروریات کے، اپنی لگژریس لائف کے. اس لیے اس کو موٹا پیسہ آفر کیا گیا ہے شو میں آنے کا، اور اس نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ اسے نہیں فرق پڑتا، لٹرلی اسے واقعی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے غلط کہیں یا صحیح کہیں. لوگ بس اسے دیکھیں، اس کو بس پیسے ملنے چاہیے، اسے بس پروجیکٹ ملنے چاہیے. آگے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس دنیا میں آ جائے گا، تو اس کی وہ روم سیٹنگ کرنا اور وہ سارے فنکشن جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں وہ کر کے دکھا کے، بہت ساری مائیں جو مدرس ٹو بی ہیں ان کے اندر کمپلیکس پیدا کرنے کی ذمہ داری ہبا کو دی جائے گی، تاکہ وہ سوچیں کہ ہبا اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو ہم نہیں کر سکتی. معاشرے کے اندر ایک ایسا کمپلیکس کا وائرس انجیکٹ کرنے کی ذمہ داری نازش اور ہبا جیسی عورتوں کو دی گئی ہے، جن کو تو سیٹسفائیڈ کیا جا رہا ہے پیسے دے کے کہ آپ اپنی نیڈ، اپنی اندر کی لسٹ کو سیٹسفائیڈ کریں، بٹ باقیوں میں یہ انجیکٹ کریں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی ہیپی ہیں اپنی لائف سے، تو ہر دوسرے چوتھے سال بعد ہمیں ان کی لائف کی ایک فرسٹ ریالٹی کیوں پتہ چلتی ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی صورت میں ہو، چاہے بروکن ریلیشن کی صورت میں ہو، چاہے ان کی فرسٹریشن یا انزائٹی کے ایشوز کو لے کے ہو. یہ خود آ کے بتاتے ہیں ہم ایسے کرتے تھے، ہم انزائٹی ڈپریشن کا شکار تھے. کیونکہ جب انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اندر سے، اگر وہ سکون فیل کر رہا ہے، ہیپی فیل کر رہا ہے، تو پھر تو یہ چیزیں اس کے نزدیک بھی نہیں آتی. سو پلیز 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 وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے، لیکن کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھنا ہے، اثر لیے بغیر دیکھنا ہے. آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس ماحول میں آپ سروائیو کرتے ہیں، جن کو آپ یہ اگنور کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں میرا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں نے ان کا اثر نہیں لینا، نہیں میرے سے یہ چیزیں ریلیٹ نہیں کرتی، یا میں نے ان کو اپنی لائف میں انٹر نہیں ہونا دینا، دے آر پوائزنس، دے آر ناٹ گڈ فار می. تو اسی طرح ان کی لائف کو، ان کے سٹائل کو، ان کی جھوٹی لگژری لائف کو ایڈمائر نہیں ہم نے کرنا. اور ہم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ دے آر سلیو، یہ غلام ہیں اپنی خواہشات کے. اور جیسے کہ اسلام نے بھی بتایا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے غلام ہوں گے. یہ اپنے فزیک کے ساتھ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہبا بخاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے ہسبینڈ کا نہیں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج کے اوپر چل رہی تھی. وہ خود بھی بڑی کنفیوز تھی، اسے پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کا اس قدر غلام تھی کہ اس نے وہ سب کچھ کیا. تو ہمیں کیا غلام مینٹیلٹی کو فالو کرنا ہے یا اپنے آپ کو فالو کرنا ہے؟ اپنی ایک فریڈم، اپنے مائنڈ کو فالو کرنا ہے، یا ان لوگوں کو جو آلریڈی غلام مینٹیلٹی کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں؟ ڈپریشن، انزائٹی از دا پارٹ آف دیئر لائف. ہیپینس ان کی لائف میں دور دور تک نہیں ہے. جو راتوں کو اٹھ کے ساری ساری رات ڈپریشن میں بیٹھ کے جاگتے ہیں، کیا ان لوگوں کو فالو کرنا ہے اور وہ ساری چیزیں اپنی لائف میں لے کے آنی ہے؟ ڈیسیژن از ان آور ہینڈ. تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا ہے. ان لوگوں کو اوائڈ کریں. ان لوگوں کو اگر ہم ایز اے فین بھی ان کو کریٹیسائز کریں گے یا ایز اے کریٹک انہیں کریٹیسائز کریں گے، تو یہ ابھر کے آپ کی طرف آئیں گے. جسٹ اوائڈ دیم، جسٹ لیو دیم. انہیں ان کی زندگی میں چھوڑ دینا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، ان کا اثر نہیں لینا چاہیے. تو یہ وائرس خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. شکریہ، اللہ حافظ.